بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح قبول کیا کہ حضرت مغیرہ بن شعیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مجوسی غلام ابو لؤلؤ نے آپ سے شکایت کی کہ اس کے آقا حضرت مغیرہ روزانہ اس سے 4 درہم وصول کرتے ہیں، آپ اس میں کمی کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوہار اور بڑھئی کا کام بخوب اچھی طرح سے جانتے ہو اور نقاشی بھی بہت عمدہ کرتے ہو، تو 4 درہم یومیہ تمہارے اوپر زیادہ نہیں ہیں۔ اس جواب کو سن کر وہ غصے سے تلملاتا ہوا واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پھر بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایسی چکی تیار کر دوں جو ہوا سے چلے۔ اس نے تیور بدل کر کہا کہ ہاں، میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر چلا گیا ہے، مگر آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ابو لؤلؤ نے آپ کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا، ایک خنجر پر دھار لگائی اور اس کو زہر میں بجھا کر اپنے پاس چھپا کر رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو۔ یہ سن کر ابو لؤلؤ آپ کے بالکل قریب صف میں آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر آپ کے کاندھے اور پہلو پر خنجر سے 2 وار کیے، جس سے آپ وہیں پر گر پڑے۔ اس کے بعد اس نے اور نمازیوں پر بھی حملہ کر کے لگ بھگ 18 آدمیوں کو زخمی کر دیا تھا، جن میں سے بعد میں 6 افراد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت جب کہ وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا، ایک عراقی شخص نے اس پر کپڑا ڈال دیا، اور جب وہ اس کپڑے میں الجھ گیا تو اس نے اسی وقت خودکشی کر لی۔ چونکہ اب سورج نکلنے ہی والا تھا، اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مختصر صورتوں کے ساتھ نماز ادا کرائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے مکان پر لائے۔ پہلے آپ کو نبیذ پلائی گئی جو زخموں کے راستے سے باہر نکل گئی، پھر دودھ پلایا گیا مگر وہ بھی زخموں کے راستے سے باہر نکل گیا۔ کسی شخص نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے فرزند عبداللہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیں۔ آپ نے اس شخص کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے، تم مجھے ایسا غلط مشورہ دے رہے ہو جسے اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے طلاق دینے کا سلیقہ بھی نہ ہو، کیا میں ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کر دوں؟ پھر آپ نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی انتخاب خلیفہ کے لیے ایک کمیٹی بنا دی اور فرمایا کہ انہی میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ بتاؤ ہم پر کتنا قرض باقی ہے۔ انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ تقریباً 86,000 قرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رقم ہمارے مال سے ادا کر دینا، اگر اس سے پورا نہ ہو تو بنو عدی سے مانگنا، اور اگر ان سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے لے لینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہو کہ عمر اپنے دونوں دوست کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور اپنے باپ کی خواہش کو ظاہر کی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی، مگر میں آج اپنی ذات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دے رہی ہوں۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری بدھ کے دن آپ زخمی ہوئے۔ 3 دن بعد 10 برس 6 ماہ 4 دن امور خلافت کو انجام دے کر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ خلیفہ ولید بن عبد المالک کے زمانے میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی تھی اور لوگوں نے اس کی تعمیر 86 ہجری میں شروع کی تو بنیاد کھودتے وقت ایک قدم یعنی کہ گھٹنے کا ظاہر ہوا تو سب لوگ گھبرا گئے اور لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قدم مبارک ہے، اور وہاں کوئی جاننے والا نہیں ملا تو حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم شریف نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم مبارک ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تقریباً 64 برس کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک و دستور سابق رہا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین حضرات، ایسے ہی سچے اسلامک واقعات روزانہ دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔